बस्ती वाले टुकड़ों में बट गए और छुपते छुपाते आगे हवेली की तरफ बढ़ते गए और साथ साथ पैरों के निशानात मिटाते रहे। देखते ही देखते उन्होंने हवेली को चारों अतराफ से घेर लिया। अब वो हवेली के अंदर दाखिल होने की तरकीब लड़ाने लगे। उन्हें हवेली के अंदर से बहुत शोर सुनाई दिया, जिससे इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हवेली के अंदर मौजूद लोग भी हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब बूढ़े आदमी ने एक टोली को हवेली की जानिब बढ़ने का इशारा किया, लेकिन हवेली का दरवाज़ा खुलता देख वो फ़ौरन छुप गए। उन्होंने हवेली में से 1 दर्जन के करीब आदमियों की एक टोली को बाहर निकलते देखा। वह हथियारों से लैस थे। वो बैटरियां जलाकर ज़मीन पर पैरों के निशानात देखने लगे। वो निशानात का तयन करते करते आगे बढ़े, लेकिन एक मखसूस मकाम पर पहुंचकर पैरों के निशानात गायब हो गए। वो सब बौखला गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल बस्ती वालों ने पैरों के निशानात मिटा दिए थे। हवेली से कुछ ही फासला रह रहा था जब उन्होंने बाकी निशानात मिटाना छोड़ दिए। उसके बाद वो महफूज मकामात पर छुप गए, लेकिन जब तक वो किसी महफूज जगह पर छुप न गए वो अपने पैरों के निशानात मिटाते रहे। अब खलील के आदमियों को हवेली से लेकर सिर्फ मखसूस जगह तक ही पैरों के निशानात मिले और आगे निशानात गायब हो गए। अब खलील के आदमी समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या किया जाए। इनमें से एक ने कहा, चलो अब यहाँ से हम हिस्सों में बट जाते हैं और इनको यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। दूसरे ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि वापस चलते हैं और खलील को सूरत हाल से आगाह करते हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि निशानात आगे मिट गए? तीसरे ने दूसरे की बात काटी, और हाँ, वो लड़के तो बौखलाए हुए होंगे, तो फिर इन्हें पैरों के निशानात मिटाने का वक्त कैसे मिला होगा? वो तो खुद मौत से डरकर भाग रहे थे। तुम सही कहते हो, ज़रूर दाल में कुछ काला है। चौथे ने दबे लफ्ज़ों में कहा, अगर हवेली गए तो खलील हमें कच्चा चबा जाएगा। अब तुम सब लोगों को तो इसके गुस्से का पता है। हवेली जाने से बेहतर है कि हम बाहर ही रहें और इन लड़कों को ढूंढें। सब ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। इसके बाद वो टोलियों में बट गए और उन लड़कों को ढूंढने लगे। लड़कों को ढूंढते ढूंढते वो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। इनमें से 3 दरिंदे बस्ती वालों की एक टोली के पास जा पहुँचे और उन्होंने इन दरिंदों को खामोशी से दबोच लिया। आखिर 40 लोगों की एक टोली के सामने 3 आदमी कब टिक पाते? आहिस्ता आहिस्ता बस्ती वालों ने खलील के सारे आदमियों को दबोच लिया। खलील अपनी भेजी हुई टोली की तरफ से किसी इत्तला का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो इंतज़ार ही करता रह गया। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद उसने अनवर को बुलाया। हाँ अनवर, बताओ वापस आए या नहीं? अनवर ने नफ़ी में सर हिला दिया। खलील की आंखें गुस्से के मारे बाहर को निकल रही थीं। आखिर ये सब कमबख्त हवेली से बाहर जाकर कहाँ मर जाते हैं? इनको ज़मीन निगल रही है या आसमान खा रहा है? जो भी हवेली से बाहर जाता है मुड़कर वापस नहीं आता। हैरत की बात है कि इस हवेली के बारे में मशहूर था कि जो भी इस हवेली में एक बार जाता है वो दोबारा बाहर की दुनिया में वापस नहीं जा पाता। आज ये बात उलट हो रही है। जो भी इस हवेली से बाहर जा रहा है वो मुड़कर वापस नहीं आ रहा। अनवर, ये बताओ हवेली में कुल कितने कारिंदे बाकी हैं? अनवर ने नज़रें झुकाते हुए जवाब दिया, जनाब, आपको, जरनाब, मीम और सुहेल साहब को मिलाकर हम कुल 24 लोग हैं हवेली में। खलील ने गुस्से से हाथों को मलते हुए कहा, क्या हम अपने इतने लोगों को बाहर भेज चुके हैं? जहाँ तक मुझे याद है हमारे कारिंदों की तादाद 70 से ज़्यादा थी। हम अपने इतने ज़्यादा आदमियों को खो चुके हैं। खलील ने अनवर को झंझोड़ते हुए कहा,
مردار مجھے دلاسے مت دے، جو جا چکے ہیں میرا نہیں خیال کہ اب وہ واپس آئیں گے۔ اس بات کا اندازہ تو ہو چکا ہے مجھے کہ اب وہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بھوتوں نے مار ڈالا ہے۔ آج تک ہم نے جنوں اور بھوتوں کا نام استعمال کر کے لوگوں کو ڈرایا ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور ان کے دلوں میں جنات کے لیے نفرت پیدا کی ہے۔ شاید اسی وجہ سے وہ جن بھوت ہم سے بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح الٹی سیدھی باتیں کرتا گیا۔ دوسری طرف بوڑھے آدمی نے اپنی ٹولی سے کہا، رات کا آخری پہر چل رہا ہے، اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے، کیونکہ صبح کی روشنی میں ہم پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے اور اب ہم حویلی کی جانب بڑھیں گے۔ سب نے بوڑھے آدمی کی بات سے اتفاق کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بوڑھے آدمی نے اذلان کو مخاطب کیا، بیٹا آپ ہمیں حویلی کے چھوٹے دروازے کی طرف لے جائیں، ہم اسی چھوٹے دروازے سے حویلی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اذلان نے انہیں چھوٹے دروازے کی طرف جانے کا راستہ دکھایا۔ وہ دبے پاؤں چلتے چلتے اس چھوٹے دروازے تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو دروازہ کھلا تھا۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا اور اندر کے حالات کا جائزہ لینے لگ گیا۔ اس نے اپنا قدم اندر بڑھایا ہی تھا کہ ایک گولی اس کے سینے کو چیرتی ہوئی اس کی جان لے گئی۔ یہ دیکھ کر باقی سب گھبرا گئے۔ ایک آدمی نے اس شہید کو باہر کھینچنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے بھی بازو پر گولی ماری، لیکن وہ اس شہید کو باہر کھینچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اذلان نے کھینچ کر دروازہ بند کر دیا اور اب وہ اس شہید اور زخمی کو لے کر واپسی اس جگہ کی طرف بھاگے جہاں وہ چھپے ہوئے تھے۔ دوسری طرف خلیل نے گولی چلنے کی آواز سنی تو بھاگا ہوا آیا۔ خلیل کے پیچھے پیچھے سہیل بھی باغ کی طرف آیا۔ خلیل نے باغ میں موجود اپنے آدمی سے پوچھا، کیا ہوا، تم نے گولی کیوں چلائی؟ اس آدمی نے ڈرتے ہوئے بولا، جناب کچھ لوگ حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک آدمی جس نے چھوٹا دروازہ کھولا، میں نے اس پر گولی چلائی اور وہ وہیں پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس کے ایک ساتھی نے اسے باہر کھینچنے کی کوشش کی تو میں نے اس پر بھی گولی چلا دی اور وہ گولی اسے جا کر لگی بھی، لیکن وہ بدبخت اسے باہر کھینچنے میں اور دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خلیل کھڑکھڑاتے ہوئے بولا، بدبخت ان کے اندر آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، بہت جلدی تھی تجھے گولی چلانے کی۔ اگر انتظار کر لیتا اور ان کو اندر آنے دیتا تو ہم انہیں خاموشی سے دھر لیتے اور پھر ان کا منہ کھلواتے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے آدمی انہی کے پاس ہوں۔ تیری اس غلطی کی وجہ سے نہ ہمیں یہ پتہ چل سکا کہ وہ لوگ کون تھے اور نہ ہی ہمیں ہمارے آدمیوں کے بارے میں کوئی معلومات مل سکی۔ اب باہر جاؤ اور جا کر ڈھونڈو انہیں، ان میں سے 2 کو گولی لگی ہے تو وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، اور انہیں پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ وہ آدمی گایا، وہ جناب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور ان کے پاس کتنے ہتھیار ہیں۔ اگر ہم باہر گئے تو ہم زندہ واپس نہیں آ پائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں حویلی میں لے کر حویلی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خلیل غصے سے چنگاڑنے لگا، بدبختو، اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ کیا کرنا ہے؟ سہیل نے خلیل کی بات کاٹی، یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے، جب تک ہم حویلی میں ہیں ہم محفوظ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ خلیل نے سہیل کی بات مان لی۔ دوسری طرف بوڑھے آدمی نے اذلان سے کہا، بیٹا حویلی کے اندر جانا تو ناممکن لگتا ہے، وہ تو ہماری طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں پکڑنے کے لیے نکل بھی چکے ہوں اور اب تھوڑی ہی دیر میں صبح بھی ہو جائے گی اور وہ ہمیں آسانی سے پکڑ لیں گے۔ ہمیں قدموں کے نشانات مٹاتے ہوئے فوراً بستی کی طرف واپس چلنا چاہیے۔ سب نے بوڑھے آدمی کی بات سے اتفاق کیا۔ انہوں نے خلیل کے 12 قیدی بندوں کو بھی ساتھ لیا اور پیروں کے نشانات مٹاتے ہوئے بستی واپس لوٹ آئے اور ان قیدیوں کو پہلے قیدیوں کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا۔ بوڑھے آدمی اور اذلان نے پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھے آدمی کا ایک دوست بولا، کیا ہوگا اگر پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو؟ پھر تو ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اذلان نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا،
جی محترم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ معاملہ پولیس سے کوئی مدد لیے بغیر حل کرنا چاہیے۔ مختلف معاملات پر غور و فکر کرتے ہوئے صبح ہو گئی۔ ان سب نے فجر کی نماز ادا کی اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اس کے بعد انہوں نے شہید کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کا جسم خاک مٹی کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھے آدمی نے پنچایت پڑھائی اور خلیل کے لوگوں کو پنچایت میں پیش کیا گیا۔ وہ سر جھکائے کھڑے تھے جیسے وہ اپنے کیے کے بعد کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ بوڑھے آدمی نے ان سے پوچھا، کیا تم ہی وہ درندے تھے جو ہماری بستی سے لوگوں کو غائب کیا کرتے تھے؟ ان میں سے ایک تھر تھراتے ہوئے بولا، جی جی ہاں، وہ ہم ہی تھے۔ بوڑھا آدمی گررایا، ان لوگوں کو غائب کرنے کے بعد تم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ بولا، ہم میں سے کچھ آدم خور ہیں اور کچھ اعضا فروش۔ ہماری حویلی میں 2 ڈاکٹر ہیں جو لوگوں کو کاٹنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ مخصوص اعضا نکال کر بیچتے ہیں، 3 حصے وہ خود رکھتے ہیں اور باقی کا 1 حصہ ہم سب میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کا خون بھی نکال کر ہسپتال میں مہنگے داموں میں بیچتے ہیں، باقی کا جسم آدم خوروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ اس جسم کے ساتھ جو مرضی کریں۔ بوڑھے آدمی نے سرد آہ بھری، تم لوگ خود کو انسان بولتے ہو؟ انسانیت کیا ہوتی ہے تم جیسے درندوں کو پتہ بھی ہے؟ تمہارے لیے موت بھی ایک ہلکی سزا ہوگی جو غلیظ کام تم آج تک سر انجام دیتے رہے ہو۔ بوڑھے آدمی نے پنچایت کے بعد باقی ممبران سے مشورہ کیا اور خلیل کے لوگوں کو سر عام پھانسی دینے پر اتفاق ہوا۔ انہیں سر عام پھانسی دینے کا حکم صادر کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان سب کے لیے پھانسی کے پھندوں کا انتظام کیا گیا اور انہیں سر عام پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ان لاشوں کو جکڑوں پر لادا اور لاشیں لے جا کر حویلی کے سامنے بچھا دی اور واپس لوٹ آئے۔ دوسری طرف جب خلیل کے لوگوں نے صبح کی روشنی میں باہر کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے حویلی کا دروازہ کھولا تو انہیں لاشوں کا ڈھیر دکھائی دیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے آدمی تھے۔ خلیل تک جب خبر پہنچی تو وہ چیخ اٹھا اور اپنے سر کو پیٹنے لگا اور مسلسل دھاڑنے لگا۔ سب کو ایسا لگا جیسے اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے کارندے اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ پاگلوں کی طرح اب بھی انہیں بھی پیٹے جا رہا تھا۔ وہ اٹھا اور حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی اور لاشوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے سر کو پیٹے جا رہا تھا اور مسلسل آگے کی جانب بھاگ رہا تھا۔ شاید تقدیر نے اس کے لیے یہی سزا مقرر کی تھی۔ بوڑھے آدمی نے پھر سے اپنی بستی کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور حویلی کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ اب چاہے مرنا ہی کیوں نہ پڑے، ان سب بدبختوں کا خاتمہ کر کے ہی آئیں گے۔ ان سب نے جلد ہی حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک ٹولی نے درخت کا مضبوط لٹھا ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً وہ لٹھا حویلی کے دروازے پر مارنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے حویلی کے اندر موجود لوگ کانپ اٹھے۔ حویلی کے اندر بہت کم لوگ تھے، وہ اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ بھاگ کر تہہ خانے میں چھپ گئے۔ بستی والوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ توڑ ڈالا اور حویلی میں گھس گئے، لیکن اندر جا کر کسی کو نہ پایا۔ دوسری ٹولی بھی حویلی میں گھس آئی۔ وہ پوری حویلی کی چھان بین کرنے لگے، لیکن انہیں خلیل کا یا کسی اور کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آہستہ آہستہ بستی والوں کا پورا لشکر حویلی میں گھس آیا، لیکن انہیں وہاں کوئی اور نہ ملا۔ انہوں نے وہاں کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی کہ شاید کمروں میں کوئی چھپا ہوا ہو، لیکن کسی انسان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب انہوں نے خفیہ کمروں کی تلاش شروع کر دی کہ ہو سکتا ہے حویلی میں کوئی خفیہ کمرہ ہو جہاں جا کر وہ سب گیدڑ چھپ گئے ہوں۔ آخر کار کافی تلاش کے بعد انہیں پردے کے پیچھے چھپا ہوا ایک دروازہ مل گیا، ایک خفیہ دروازہ۔ بوڑھا آدمی بولا، یہ دروازہ یقیناً کسی تہہ خانے کا ہے، اسے توڑ دو۔ اس دروازے کو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن یہ دروازہ بہت مضبوط تھا۔ سب لوگوں نے باری باری دھکا لگایا، ایک تھک جاتا دوسرا زور لگاتا، لیکن دروازے نے کھلنے کا نام نہ لیا۔
دوسری طرف ان درندوں نے دروازے کے آگے بھاری سامان رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے دروازے کا کھل پانا ناممکن تھا۔ آخرکار دروازے کو توڑنے کے لیے ایک درخت کا بڑا لٹھا لایا گیا اور اسے زور زور سے دروازے پر مارا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کی کنڈی ٹوٹ گئی اور سامان آگے کی جانب سرکنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ بھی کھل گیا۔ اچانک خلیل کے آدمیوں نے گولیوں کی برسات کر دی، جس کی وجہ سے بستی کے بہت سارے نوجوان موقع پر شہید ہو گئے، جبکہ کچھ زخمی ہو گئے۔ اذلان کو بھی بازو پر گولی لگی اور وہ نیچے گر پڑا۔ زبیر اور ارباز نے اذلان کو اٹھا کر ایک طرف بٹھا دیا۔ بستی والے بھی اپنی جان بچانے کے لیے فوراً چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بستی والے سنبھلے اور انہوں نے جوابی حملہ کیا۔ ان کے پاس قیدیوں کی بندوقیں تھیں، لیکن انہیں بندوق چلانا نہیں آتی تھی، اس لیے انہوں نے بندوقوں سے گولیاں نکال لیں اور انہیں گلیل سے مارنا شروع کر دیا۔ گلیل سے نکلی ہوئی گولی جب بھی کسی کو لگتی تو وہ درد سے کرانے لگتا۔ آخرکار خلیل کے آدمی تہہ خانے میں مزید اندر کی جانب بھاگ کر چھپ گئے۔ اب بستی والے آگے کی جانب بڑھتے گئے، سینوں پر گولیاں کھاتے گئے اور شہادت کا رتبہ حاصل کرتے گئے، لیکن ساتھ ساتھ ان درندوں کو ان کے عبرت ناک انجام تک بھی پہنچاتے گئے۔ آخرکار آگے کی جانب بڑھتے بڑھتے وہ تہہ خانے کے آخری حصے تک جا پہنچے، جہاں انہوں نے چند مظلوم لوگوں کو چھپا رکھا تھا۔ وہ 20 یا 25 لوگ تھے جو کاٹے بیچے اور کھائے جانے تھے، لیکن تقدیر ان کے لیے زندگی کے کچھ اور دن لکھ چکی تھی، اس لیے وہ زندہ بچ گئے۔ بستی والوں نے مظلوموں کو تہہ خانے سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ وہ ان سب کو باہر نکال لائے۔ بوڑھے آدمی نے ایک مظلوم آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر سہیل، آپ یہاں کیسے؟ کیا ان درندوں نے آپ کو بھی قید کر لیا تھا؟ وہ منمنایا، جی بابا جی، ان درندوں نے مجھے بھی قید کر لیا تھا اور یہ میری جان بھی لینے ہی والے تھے کہ آپ مہربان لوگوں کی بدولت میں زندہ بچ گیا۔ ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی بات کاٹی، دادا جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہی تو ہے جو سب کو کاٹتا ہے۔ میں نے اسے ایک آدمی کی آنکھیں نکالتے دیکھا تھا اور وہ بیچارہ درد سے چیخ رہا تھا اور یہ عورت اس کے ساتھ مل کر اس کی آنکھیں نکال رہی تھی۔ وہ ان کا پول کھولنے کے بعد معصومانہ انداز میں بوڑھے آدمی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بوڑھا آدمی سارا کھیل سمجھ گیا کہ ڈاکٹر ہی وہ واحد انسان تھا جو ہمارے گاؤں میں مفت علاج کرنے آتا اور ہمیں الٹی سیدھی دوائیاں دے کر چلا جاتا، جن کی وجہ سے ہم اپنے ہوش میں نہ رہتے تھے اور یہ ہمارے لوگوں کو غائب کروا دیتا۔ اس نے اپنے دونوں لڑکوں سے کہا، پکڑ لو ان دونوں درندوں کو، ان کمبختوں کو تو عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ ان دونوں لڑکوں نے ڈاکٹروں کو فوراً پکڑ لیا۔ وہ رونے گڑ گڑانے لگے اور بوڑھے آدمی سے معافیاں مانگنے لگے، لیکن بوڑھے آدمی نے ان کی ایک نہ سنی۔ اب حویلی ظلم سے نجات حاصل کر چکی تھی۔ بوڑھے آدمی نے شہدا کے جسم خاکی اٹھا کر بستی میں لے جانے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اب وہیں زخمیوں کے علاج کے لیے ان دونوں ڈاکٹروں کو بٹھایا گیا۔ بوڑھے آدمی نے ان سے کہا، جن جن کو گولیاں لگی ہیں ان کی گولیاں نکالو اور ان کے زخموں کا علاج کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے ہم تمہیں معاف کر دیں۔ وہ دونوں ڈاکٹر گڑ گڑا کر بولے، بابا جی ہمیں معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ بوڑھا آدمی بولا، تو تم لوگ ان زخمیوں کا علاج کرو، ان کا علاج ہو جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں زخمیوں کا علاج میں لگ گئے۔ خلیل کے سارے آدمی ڈھیر ہو چکے تھے۔ بوڑھے آدمی نے چند لڑکوں کو حکم دیا کہ خلیل کے سارے گنڈوں کی لاشیں ایک گڑھا کھود کر دفن کر دو، یہ بدبخت درندے نماز جنازہ تک کے لائق نہیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد بوڑھے آدمی نے ان سب مظلوموں کو غور سے دیکھا کہ شاید ان میں بستی کا کوئی آدمی، لیکن وہ سب غیر تھے۔ اس نے دیکھا کہ ان بیچاروں میں سے 3 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں اور وہ بہت درد میں تھے۔ بوڑھے آدمی نے ان 5 کو علیحدہ کر کے بٹھا لیا اور ان پر مخصوص توجہ دی۔ اس کے بعد وہ سب مظلوم بستی میں منتقل کر دیے گئے۔ ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرنے میں مصروف تھے۔ اذلان کی گولی بھی نکل چکی تھی اور اس کے زخموں کو ٹانکے لگا کر بند بھی کر دیا تھا۔
जब वो दोनों डॉक्टर मरीजों का इलाज कर चुके तो इन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। दोपहर के वक्त सबको इस हवेली को छोड़कर बस्ती की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुँचकर देखा तो सुभान को भी होश आ चुका था और वो बातें कर रहा था। ज़ुबैर और अरबाज ने सुभान को गले लगा लिया। वो दर्द से कर्रा उठा। ज़ुबैर और अरबाज ने फ़ौरन कान पकड़ लिए। अरबाज बोला, यार माफ़ कर दे, हम भूल गए थे कि तुझे गोली लगी है, लेकिन क्या करें, तुझ पर इतना ज़ोर से प्यार आ रहा था कि तुझे गले लगा लिया। सुभान मुस्कुराने लगा और उन्हें गले लगने का इशारा किया। अब की बार वो आहिस्ता से उसके गले लगे। इतने में अजलान भी आ गया, जिसकी बाजू गले से बंधी पट्टी के सहारे लटक रही थी। उसने भी आकर सुभान को गले लगा लिया। ज़ुबैर ने रश्क करते हुए कहा, वाह यार, तुम दोनों तो गोलियां खाकर बस्ती वालों की नज़रों में हीरो बन गए और हम दोनों कमबख्तों को एक खरोश तक नहीं आई। अरबाज ज़ुबैर के हाथ में चाकू थमाते हुए बोला, लो सलमान खान साहब, अपनी नफ्स काट लो और बस्ती वालों की नज़रों में हीरो बन जाओ। ज़ुबैर आंखें टेढ़ी करते हुए बोला, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था यार, मैं कहना चाह रहा था कि काश हमें भी गोली लग जाती और फिर हम भी हीरो बन जाते। अरबाज सुभान को मुखातिब करते हुए बोला, यार सुभान, आज से तू जो कहेगा मैं वो करूँगा। तू पढ़ाई करने को बोलेगा तो वो भी करूँगा। काश कि तेरे जैसे पढ़ाई पर तवज्जो दी होती तो आज तेरी तरह ज़हीन व फ़तीन होता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अब पढ़ाई पर तवज्जो दूँगा और तेरी तरह ज़हीन व फ़तीन बनूँगा, फिर पूरी बस्ती में मेरे भी जहानत के चर्चे होंगे। सुभान कहका लगाकर हंसने लगा, फिर तो इसी तरह के किसी और हादसे का इंतज़ार करना होगा। ज़ुबैर बोला, हाँ, कसम से दिल कर रहा है कि तुझे मुर्शद बनाकर सारी ज़िंदगी तेरे कदमों में तेरा मुरीद बन के बैठूँ। सुभान इतराते हुए बोला, यार मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर तू सारी ज़िंदगी मेरे पाँव दबाना चाहता है तो। अजलान बीच में बोला, यार कोई मुझ गरीब को भी पूछ लो, मुझे भी गोली लगी है। अरबाज तंज़िया लहजे में बोला, जी तो अजलान साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और अब इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के बाद आपका क्या करने का इरादा है? अजलान ज़ुबैर और अरबाज की तरफ इशारा करते हुए बोला, फ़िलहाल तो तुम दोनों को पीटने को दिल कर रहा है। ज़ुबैर बोला, मोहतरम अजलान साहब, पहले अपनी बाजू तो ठीक करवा लीजिए, फिर पीट लीजिएगा हमें। सब खुलकर हंस रहे थे और बातें कर रहे थे कि इतने में ज़ुबैर की नज़र बाहर एक लड़के पर पड़ी जिसे बस्ती वाले हवेली से छुड़ा कर लाए थे। उस बेचारे की आंखें निकाल ली गई थी और वो पागलों की तरह इधर उधर हाथ लहरा रहा था, जैसे किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो। ज़ुबैर भागकर उस लड़के के पास गया और उसे गले लगा लिया और चीख चीख कर रोने लगा। उसके साथ वही लड़का भी धाड़े मारने लगा। ये मंजर देखकर अरबाज, अजलान और सुभान भी उनकी तरफ लपके और उन दोनों को गले लगा कर रोने लगे। बस्ती वाले ये मंजर देखकर हैरान थे कि आखिर ये लड़का कौन है जिसकी वजह से ये दोस्त इतना चीख चीख कर रो रहे हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त तलहा था। सुभान ने उससे पूछा, तुम्हें तो उन लोगों ने मार दिया था, तो फिर तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हारे कमरे में तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे। उसके बाद हम चारों जब वहाँ से फ़रार हो रहे थे तो हमने तुम्हें चीखते हुए सुना था और हमने समझा कि उन्होंने तुम्हें मार डाला है। तलहा ने जवाब दिया, जिस वक्त तुम लोगों ने मेरी आह पुकार सुनी थी उस वक्त वो लोग मेरी आंखें निकाल रहे थे। वो लोग बहुत जालिम थे। मैंने तो ज़िंदा बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तुम सब की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। वो सब अपने दोस्त को वापस पाकर फूले नहीं समा रहे थे। ये बात अलग थी कि उसकी आंखों का नुकसान हो चुका था, लेकिन आंखें तो उसे आगे की ज़िंदगी में और मिल जाएंगी। अगर ज़िंदगी का नुकसान हो जाता तो उसकी भरपाई मुमकिन नहीं थी। उसके बाद उन दोनों डॉक्टरों को सरेआम फांसी दे दी गई और उनकी लाशों को एक घड़ा खोदकर मिट्टी के हवाले कर दिया गया और एक हवानी राज भी इन जालिमों के साथ ही दफन हो गया। अब हवेली बस्ती वालों के कब्ज़े में आ गई। उन्होंने सब कुछ जब्त कर लिया। अरबाज और ज़ुबैर ने हवेली में खड़ी 2 गाड़ियां निकाली और ज़ख्मियों को अस्पताल ले गए। वहाँ भरपूर तरीके से उनका इलाज किया गया। कुछ दिन तक वो सब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। बस तलहा की आंखों का मसला बरकरार था।
सब दोस्त अपने घरों को वापस लौटने के बजाय एक बार बस्ती गए। अब बस्ती के लोग बहुत खुशहाल थे। उनके पहुंचने पर बस्ती वालों ने उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया और उनके इस अजीम एहसान के बदले में ढेर सारा शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो अपने घरों की जानिब रवाना हुए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने घर वालों को आप बीती बताई और किसी को कुछ भी ना बताने की इल्तिजा की। कुछ अरसा बाद तला की आंखों का भी इंतज़ाम हो गया और एक ऑपरेशन के ज़रिए वो दोबारा पहले जैसा हो गया। अब सबसे पहले जैसा हो गया वो ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ हो गए, लेकिन वो खौफनाक सफ़र आज भी उनके दिलों में घर किए हुए है और जब भी उस सफ़र का ख्याल उनके दिल में आता है तो वो लरज़ उठते हैं। वो दरिंदा खलील जो उनकी इस हालत का बाइस बना, वो उसको अंजाम तक पहुंचा सके और आज तक खलील के बारे में उन्हें कोई मालूमात ना मिल सकी, क्योंकि ना वो ज़िंदा मिला और ना ही मुर्दा।